السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں عزت اللہ آپ کو لرننگ قرآن وتھ حفظہ میں ویلکم کرتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ جائے۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نماز۔ اب نماز کے بارے میں ایک قرآنی آیت کا ترجمہ جو یہ ہے: ارکان اسلام کے سب سے پہلے اور اہم جزو نماز کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ دیکھیں، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ دیکھیں، میں اور آیت کا ترجمہ بتا رہی تھی، اس سے پہلے یہ دیکھیں: اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ ترجمہ: قائم رکھو نماز اور مت ہو شرک کرنے والوں میں سے۔ یہ ہے اس آیت کا ترجمہ جو ہم نے نماز کا سٹارٹ کیا۔ سب سے پہلے ہے قائم رکھو نماز اور مت ہو شرک کرنے والوں میں سے۔ کس عبادت کو مومن کی معراج کہا گیا ہے؟ نماز کو مومن کی معراج کہا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الصلاۃ معراج المؤمنین۔ ترجمہ: نماز مومن کی معراج ہے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز کی اہمیت پر کوئی دو حدیث عربی عبارت یا ترجمہ لکھیں۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان احدکم اذا صلی یناجی ربہ۔ صحیح بخاری میں سے ہے۔ ترجمہ: جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو گویا اپنے رب سے چپ کے باتیں کرتا ہے۔ دیکھیں اسٹوڈنٹس، جب بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ پاک سے باتیں کریں تو اللہ پاک سے باتیں کرنے کے لیے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جب ہم چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سے باتیں کریں تو ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن پاک وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا، اور اس پہ حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود لیا۔ تو جب ہمارا دل چاہتا ہے کہ اللہ پاک ہم سے باتیں کریں، ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، اور جب ہم چاہیں کہ ہم اللہ سے باتیں کریں تو ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ اب اگلی ایک آیت ہے: من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ ترجمہ: جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کافرانہ روش اختیار کیا۔ یعنی کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی تو اس نے گویا کافروں کی صفت اختیار کی، کافروں کی طرح کافرانہ روش اختیار کی۔ نمازوں کے درمیانی وقفے میں نمازوں کے اثرات بیان کریں۔ دیکھیں اسٹوڈنٹس، نماز کے بعد گناہ کا خیال آئے تو بندہ سوچتا ہے کہ ابھی تو اپنے اللہ سے دعا کر کے آیا ہوں کہ اے اللہ مجھے گناہوں سے بچا اور ابھی گناہ کا کام کروں گا تو کچھ دیر کے بعد اس کے سامنے کیا منہ لے کے جاؤں گا۔ اسٹوڈنٹ، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دیکھیں، جب ہم ایک نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری گناہ معاف فرما، پھر رزق عطا فرما، جو بھی ہماری دعا ہوتی ہے۔ لیکن ہم یہ توبہ کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ تو جب دوسری نماز سے پہلے ہم گناہ کر لیں گے تو ہمارے دل میں خیال آ جائے گا کہ ابھی تو اللہ کے سامنے گیا تھا، اس سے توبہ کی تھی، دوبارہ جاؤں گا تو کیا منہ لے کے جاؤں گا کہ دوبارہ گناہ کر لیا۔ تو اس لیے درمیانی وقفوں میں اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، خوف سے، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے سے ہم ڈرتے ہیں اور ہم گناہ سے بچ جاتے ہیں۔ یہ ہے درمیانی وقفہ۔ نماز باجماعت ادا کرنے کے کوئی سے 4 فائدے: مسلمانوں میں محبت و یگانیت پیدا ہوتی ہے، اجتماعی نماز کا ثواب انفرادی نماز سے 27 گنا زیادہ ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا انسان کو مساوات کا درس دیتا ہے، مقررہ وقت پر 5 وقت کی نماز پڑھنا انسان کو وقت کی پابندی کا درس دیتا ہے، نماز میں امام کی پیروی امیر کی اطاعت کا درس دیتا ہے اور نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، یہ تھی نماز کی کچھ بنیادی فوائد۔ اس کے بعد ہے اسٹوڈنٹس ایک اور حدیث، وہ کہہ رہے ہیں: رؤس الامر الاسلام و عمودہ الصلاۃ۔
ترجمہ: دین کی اصل بنیاد اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سر تسلیم خم کرنا اور اس عمارت کا ستون نماز ہے۔ بے روح نمازوں سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں اسٹوڈنٹ، ایسی نمازیں جن میں ہم پڑھ تو لیتے ہیں لیکن ہمارا دل نہ کرے، جیسے دل، دماغ، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حضور پوری طرح جھکا ہو، تو یہ خوشنودی نمازیں کہلاتی ہیں۔ لیکن ایسی نمازیں جن کے اندر دل، دماغ اور ناپسندگی اور اس طرح کے خیالات گزر رہے ہوں تو وہ بے روح نمازیں کہلاتی ہیں۔ ایسی نمازیں جن میں یہ خوبیاں نہ ہوں بے روح نمازیں کہلاتی ہیں۔ یعنی کہ ہم جب نماز پڑھیں تو ہمارا دل، ہماری زبان، ہم اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہیں، تو ایسے سمجھے پورا دھیان اللہ پاک کی طرف نماز میں لگانا چاہیے۔ لیکن جس نماز میں یہ سب نہ ہو تو وہ بے روح نمازیں کہلاتی ہیں۔ آپ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اگر آپ کو پسند آئے تو، تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ جائے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔